السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بہت سارے لوگ دین میں، شریعت میں، اسلامک لوز اور اصول میں، مسائل میں لاجک اور عقل لڑاتے ہیں۔ اگر کوئی مسئلہ کسی کی طرف سے بالکل کلیئر اور واضح کر دیا جائے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی واضح کر دیا جائے تو بہت سارے لبرل قسم کے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ شریعت کے اس حکم میں لاجک کیا ہے، عقل کیا ہے۔ تو آج ہم اس پر کلیئر کرنا چاہتے ہیں، وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا ایسا کہنا صحیح ہے؟ جواب یہ ہے کہ بالکل صحیح نہیں۔ علم حاصل کرنے کے کتابوں میں لکھا ہے کہ 3 ذریعے ہیں۔ نمبر 1، پارٹس آف باڈی کی چند قوتیں جیسے سننا، دیکھنا، سونگھنا، ٹچ کر کے پکڑ کے علم حاصل کرنا اور زبان سے چکھ کر علم حاصل کرنا۔ یہ علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ میں تو کتاب سے پڑھتا ہوں، میں تو آن لائن پڑھتا ہوں۔ ارے بھائی، وہ بھی تو دیکھتے ہیں نا، تو واسطہ تو دیکھنا ہے اصل، تو یہ ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں اس کے آگے بڑھ کر ہوتی ہے کہ ان 5 چیزوں سے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے سامنے یہ دیوار ہے، اس دیوار کا رنگ کیا ہے؟ تو یہ آنکھ بتا رہی ہے دیوار کا رنگ وائٹ اور سفید ہے۔ اب اگر یہ سوال کریں کہ یہ دیوار بناتا کون ہے، یہ کس نے بنائی یہ دیوار، تو ظاہر ہے کہ جواب یہ ہوگا کہ مزدور نے بنائی ہے، کارپینٹر نے بنائی ہے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ نہ سن کر، نہ دیکھ کر، نہ چکھ کر، نہ پکڑ کر، یہ عقل سے پتا چلا کہ عموماً یہ دیوار وغیرہ کام کرنے والے مزدور لوگ بناتے ہیں۔ یہ عقل سے جواب پتا چلا۔ اب اس کے آگے ایک سوال اور ہے کہ اس دیوار کا یوز اور اس کا استعمال اللہ کے نزدیک میرے لیے جائز ہے، صحیح ہے یا نہیں؟ یہ جواب نہ پارٹس آف باڈی کی طرف سے ملے گا، نہ انسان کی لاجک اور عقل دے گی۔ اس کا جواب صرف اور صرف وحی دے سکتی ہے، اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی اس کا جواب بتا سکتا ہے۔ کوئی اور ذریعہ اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے۔ حالانکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ شریعت کی ہر بات مطابق عقل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عقل لیمیٹیڈ ہے، پارٹس آف باڈی کی شکتیاں محدود اور لیمیٹیڈ ہیں۔ جن چیزوں کا جواب سننا، دیکھنا، ان چیزوں سے نہیں ملتا ہے، عقل سے نہیں ملتا ہے، اس کا جواب شریعت میں، قرآن و سنت میں جا کر مل جاتا ہے۔ تو ہر چیز پر عقل لڑانا، جیسے مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں یہ قربانی کی عبادت سے کیا فائدہ، اتنا مال ضائع ہوتا ہے، اتنے جانوروں کا خون ضائع ہوتا ہے، اس کا کیا فائدہ؟ بھائی، میں تو مسلمان ہوں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، جو مزاج یار ہے، ٹوٹلی سرنڈر ہو جانا۔ میرے رب کا حکم ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میری عقل میں آئے کہ نہ آئے، مجھے یہ کرنا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے پھر تو نماز کا بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے نماز کی کیا ضرورت ہے، روزانہ 1 گھنٹہ یہ 5 ٹائم کی نماز میں جاتا ہے۔ اتنا اگر بزنس پر فوکس کیا جائے تو اکانومی کتنی ڈیولپ ہو جائے گی۔ یہ سب غلط سوچ ہے۔ ہر چیز میں، شریعت کی ہر بات میں لاجک تلاش کرنا، عقل لگانا، عقل لڑانا، یہ اسلام کے خلاف ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت تو نام ہے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اس پر ایمان لانا کہ بس اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی، چاہے میری سمجھ میں آئے کہ نہ آئے۔ کسی چیز کو اگر حرام کہہ دو، جو حرام ہے، جب ہمارے پیسے پر زد پڑتی ہے، پیسہ جب جانے لگتا ہے تو بولتے ہیں اس کی لاجک بتاؤ، اور ملنے والا ہو تو کود کود کر مولانا سے پوچھیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کا تجربہ عرض کریں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے، ایمان والا، غیر ایمان والا، جانور بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے ماں باپ، میرے جو بڑے ہیں وہ محفوظ رہیں، لمبی عمر پائیں،
اپنے ماں باپ کی عمر کی درازگی کی اور بڑے ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مال کی ہوس میں اب یہ بات آ گئی کہ کب مرے باپ اور کب بٹے بیل۔ مفتی صاحب کو لوگ پتہ ہے کیا بات پوچھ رہے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب میرے امی ابا دونوں حیات ہیں، لیکن بس میں ایسا ہی رفلی آئیڈیا کے لیے پوچھ رہا ہوں، ویسے پوچھتے نہیں ہیں، لیکن مال ملنے والا ہے اس امید میں کہ کب مرے باپ اور کب بٹے بیل کی امید میں۔ مفتی صاحب میرے ابا امی ماشاءاللہ حیات ہے، اچھی صحت ہے، لیکن میں ایک رفلی آئیڈیا کے لیے پوچھ رہا ہوں مفتی صاحب کہ اگر میرے ابا پہلے چلے گئے تو مجھے کتنا ملے گا، اور ممی پہلے چلے گئے تو مجھے کتنا ملے گا؟ تو جواب یہی ہو سکتا ہے کہ پیارے بھائی اگر آپ پہلے چلے گئے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ چیزیں ہم پوچھیں گے، مال مل رہا ہے وہاں پوچھتے ہیں، جا رہا ہے اگر اس میں کسی نے حرام بول دیا، بولے پہلے اس کی لاجک لاؤ، پہلے اس میں عقلی بات کیا ہے وہ بتاؤ۔ بھائی شریعت کی ہر بات عقل میں آ جائے ایسا ضروری نہیں ہے۔ اس دور میں جب سود اور انٹرسٹ حرام ہوا تو اس دور میں مشرکین جو ہے وہ یہ کہتے تھے کہ انٹرسٹ اور بزنس کاروبار سیم بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا، بزنس جو ہے وہ سیم انٹرسٹ ہے۔ حالانکہ ان کو الٹا بولنا ہے، صحیح بات یہ بولنی چاہیے تھی، مسئلہ انٹرسٹ کا تھا، اختلاف انٹرسٹ میں وہ کر رہے تھے کہ سود جو ہے وہ بزنس کی طرح ہے، ایسا بولنے کے بجائے وہ یوں کہتے تھے کہ بزنس سود کی طرح ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ پروفٹ تو دونوں میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نقصان تھوڑا ہٹ کر بتایا، لیکن آرڈر دیا بس احل اللہ البیع وحرم الربا، بے اور بزنس اور کاروبار حلال ہے، ربا اور انٹرسٹ حرام ہے، بات ختم ہو گئی، اللہ کا حکم آ گیا۔ اب اس کی لاجک کیا ہے، اس میں عقل کیا ہے، وہ دوسرے نمبر کی بات ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے عقل میں آوے کہ نہ آوے، رب کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس نے مجھے ماننا ہے، اس نے مجھے کرنا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مزاج شریعت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سچا مومن بنائے، سچا مسلم بنائے، شریعت سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق رب کریم ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔